بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر مجلس حضرت پیر سلطان ریاض حسن سروری قادری دامت برکاتہم العالیہ، مہمان مجلس جناب میاں ریٹائرڈ جسٹس میاں نذیر اختر صاحب دامت برکاتہم، اور میزبان مجلس جناب حضرت علامہ پیر مصباح المالک لقمانوی دامت برکاتہم العالیہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام تھنکرز کا، کمیونٹی لیڈرز کا، علماء کرام کا، مشائخ اعظام کا مشکور ہوں کہ اتنے شارٹ نوٹس پر ورکنگ ڈے میں جمع ہونا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا سائن ہے کہ اس کام کے لیے انتہائی اخلاص اور سنسیریٹی شو کی گئی، ورنہ ورکنگ ڈے میں شارٹ پیریڈ آف ٹائم میں اس بیزی لائف میں اتنے ساتھیوں کا اور کمیونٹی کے مختلف شعبوں کو ریپرزینٹ کرنے والوں کا جمع ہونا انتہائی مشکل ہوتا ہے، اور اس کی وجہ بھی حضرت علامہ پیر مصباح المالک لقمانوی صاحب نے بیان کر دی۔ یہ ایک ابتدائی نشست تھی اور ہمارے انتہائی محترم قبلہ پیر صاحب، ہم چاہتے تھے کہ ان کی سرپرستی میں اس کا آغاز ہو۔ آج میں ایک ریکارڈ درست کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بہت ضروری ہے چونکہ یہ ریکارڈ پر بھی رہے گا، سوشل میڈیا میں بھی ریکارڈ ہو رہا ہے۔ برٹش مسلم الائنس کا بنیادی آغاز اور اس کی ابتدا اور اس کی بنیاد رکھنے والے دو شخصیات، اور میں یہ پوری دیانتداری سے آپ کو کہہ رہا ہوں، ایک شخصیت آج اس دنیا میں ہمارے درمیان نہیں، اور اس شخصیت کا نام حضرت پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ دوسری شخصیت بنیاد رکھنے والی اور روز اول سے اس کام کو، مجھے وہ دوپہر کا وقت آج بھی یاد ہے کہ پیر صاحب اپنے کمرے میں تھے اور حضرت پیر سلطان نیاز الحسن سروری قادری تشریف لائے، اور وہ ہماری پہلی جرنی تھی۔ میں بطور خادم اور ایک ساتھی تھے، ہم پیچھے گاڑی میں بیٹھے اور یہاں سے ہم نے بریڈ فورڈ کا سفر کیا، بریڈ فورڈ سے ریڈ فورڈ، یعنی برطانیہ کے بڑے اکابر مشائخ کی طرف جو سفر کیا، اور کوشش کی کہ برٹش مسلم الائنس کے تحت اس امت کو اکٹھا کیا جائے ان ایشوز پر جو صرف کسی ایک جماعت کو، کسی ایک فرقے کو، یا کسی ایک گروپ کو، یا کسی ایک رنگ و نسل کو نہیں، بلکہ بحیثیت امت ہمیں یورپ اور بالخصوص برطانیہ نے درپیش کی۔ اور آج مجھے انتہائی مسرت ہے کہ وہ دو بنیادی، اس کی بنیاد رکھنے والی شخصیات میں سے ایک تو اپنے مزار میں محو استراحت ہیں، لیکن الحمدللہ اس کا آغاز کرنے والے، اس کی بنیاد رکھنے والے حضرت پیر سلطان نیاز الحسن صاحب بنفس نفیس ایک مجلس میں موجود ہیں۔ حضرت، یہ میں تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، اور یہ میں نے ریکارڈ کی درستگی کے لیے اس لیے کہا کہ کچھ چیزیں ہمارے اکابر کی یہ شان تھی کہ وہ ان چیزوں کو بیان نہیں کرتے تھے، بنیادوں میں رہتے تھے، بلند سے بلند عمارت ہوتی تھی، ہر ایک اپنا شیشہ چمکاتا تھا، ہر ایک اپنی کھڑکی سے ہاتھ لاتا تھا، لیکن بھول جاتے تھے کہ یہ کسی بنیاد پر یہ ساری کی ساری خوبصورت عمارت کھڑی ہے۔ تو اس وقت جب انہوں نے مکمل کاوش کی اور ملک گیر دورہ کیا، اس کے بعد پہلی میٹنگ ہوئی، اور میرا خیال ہے، اگر مجھے، چونکہ وہ ایک بڑی مجلس تھی اور اس میں سے آپ میں سے شاید اکثر لوگ موجود ہوں، تقریباً میرا غالب گمان ہے، اللہ مجھے معاف کرے اگر فگر میں کوئی فرق ہو، کہ 150 کے لگ بھگ مختلف مکاتب فکر کے علماء جمع ہوئے تھے، اور وہ سارے کسی ایک مسجد کو نہیں بلکہ بڑی بڑی جماعتوں کو ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ وہاں پر پھر اس فقیر کو خادم کے طور پہ رکھا، اور اس دن بھی مجھے خادم رکھا۔ میں آج بھی اپنے آپ کو اس کا خادم و نوکر سمجھتا،
کنوینئر کوئی عہدہ نہیں ہوتا، بس ساروں نے اتفاق کیا کہ بڑوں میں جب عہدے بنتے ہیں تو عہدوں پہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، صدر کون ہوگا، سیکٹری کون ہوگا، ناظم کون ہوگا۔ اور میں قبلہ پیر علاؤ الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور قبلہ پیر نیاز الحسن سروری قادری دامت برکات منالیہ کے تدبر کو سلام کرتا ہوں کہ ان کا طویل تجربہ تھا کہ تنظیمیں بنتی ہیں، پھر جھگڑوں میں کیا ہوتے ہیں، عہدوں کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، مقصود ہٹ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب اس کی سپریم کونسل ہوگی، تمام مکاتب فکر کے علماء، بس ایک خادم رکھو وہ آپ کی نوکری کرے۔ تو اس وقت سے یہ کہا ٹوٹا پوٹا ہم دے کر چل رہے ہیں۔ بانی بھی یہی ہے، آغاز کرنے والے بھی یہی ہے۔ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو درد، جو فیلنگ، جو احساس بنیاد رکھنے والے کو ہوتا ہے وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا۔ یہ ریکارڈ کی درستگی کے بعد برٹش مسلم الائنس کے اغراض و مقاصد کئی دفعہ بیان ہوئے۔ اس پلیٹ فارم سے ہم نے برمنگھم کی سرزمین سے لے کر کلوز ڈور میٹنگ سے لے کر یورپین پارلیمنٹ تک، برطانیہ کی پارلیمنٹ تک، اور میٹنگ کی شکل میں پارلیمنٹ کے اندر اور ایک جلوس کی شکل میں پارلیمنٹ کے باہر، ہم نے وہ تاریخی پروگرام کیے کہ جس پر امت مسلمہ کے تمام افراد فخر کر سکتے ہیں۔ اور ہمارا جو موضوع تھا وہ بھی قابل فخر تھا، جس کا جسٹس صاحب نے ذکر کیا کہ ہماری ریڈ لائن ناموس رسالت، اور پروگرام اس حوالے سے تاریخی تھا کہ تمام مسلمان اور امت کے افراد اور مختلف تنظیمیں مشترکہ طور پر اس میں اکٹھی چلی تھیں اور آج تک الحمدللہ چل رہی۔ باقی بات رہی آج کی اس مجلس میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، کچھ بنیادی حقائق بیان کرنا چاہوں گا کہ ہم کیا سوچتے ہیں اور اس ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ یاد رکھیں آپ صاحب علم و فکر ہیں، دنیا میں اس وقت موجودہ جو نقد سکہ چل رہا ہے ترقی کا، وہ دو چیزیں ہیں جن کے بغیر فرد، جماعت، تنظیم، ملک ترقی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ خاص طور پر قومیں اور ملک ترقی کا تصور نہیں کر سکتے۔ ایک ٹیکنالوجی جس کی بنیاد علم ہے، اور دوسرا معیشت۔ ان دونوں کے بغیر اگر کوئی سمجھے کہ وہ ترقی کرے گا یا اپنا نام پیدا کرے گا تو وہ خیالوں اور خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں۔ میں تھوڑا سا مثال دے دوں کہ دیکھیں اس وقت غالباً پورے ورلڈ کی جو اکانومی ہے وہ 1.9 سے لے کر 1.12 ٹریلین کی اکانومی ہے، یہ نومینل جی ڈی پی کہتے ہیں۔ 1.9 سے 1.12 جو ڈفرینٹ فگر ہے، یہ ٹوٹل اکانومی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس پوری اکانومی میں جو کتنی 109 یا 112 ہے، اس میں اکیلے امریکہ کا حصہ 30 ٹریلین ہے، ٹریلین، اور ایک ٹریلین میں 1000 بلین ہوتے ہیں، اکیلا ایک ملک ہے۔ اور آپ کہیں گے کہ اس کو ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ میں اس کا وجہ بیان کرتا ہوں کہ ایک کنٹری ہے جس کا اس ورلڈ اکانومی میں 30 ٹریلین حصہ ہے نومینل جی ڈی پی کے حوالے سے۔ تمام عرب ممالک جن کو آپ عرب لیگ کہتے ہیں، 22 عرب ممالک، عرب لیگ کے 22 ممالک کا جو نومینل جی ڈی پی ہے، ایک ہوتا ہے اس کے کئی قسمیں، نومینل جی ڈی پی وہ 3.7 بلین ٹریلین ہے۔ کتنا؟ 3.7 ٹریلین۔ 22 عرب ممالک جن کو عرب لیگ کہتے ہیں، 3.7 ٹریلین ان کی اکانومی ہے۔ اکیلے کیلیفورنیا جو ایک اسٹیٹ ہے امریکہ کی، اس کی اکانومی 4.1 ٹریلین۔ ایک اسٹیٹ کی اکانومی ان 22 عرب ممالک سے زیادہ ہے۔ 57 اسلامی ممالک ہیں جنہیں OIC کہتے ہیں۔ ان 57 اسلامی ممالک کی جو اکانومی ہے وہ اس وقت 27 ٹریلین ہے، اور یہ 57 اسلامی ممالک کی مجموعی جو جی ڈی پی ہے وہ ایک امریکہ کی 30 ٹریلین بن کر اس سے زیادہ بنتی۔ یہ معیشت ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آج دنیا کیوں اس طرح نظر آتی ہے، کیوں ایک بندہ بات کرتا ہے پوری دنیا ہلتی ہے، ہم اچھل کود کر کے تھک جاتے ہیں، کوئی ہماری آواز نہیں سنتا۔
پاکستان کی آبادی آپ کہتے ہیں نا نمبرز، ہم اس دور میں رہتے ہیں کہ نمبرز کمپیئر ٹو دس، ہر چیز کی اہمیت ہوتی ہے مگر کمپیئر ٹو دس نمبر ڈزنٹ میٹر. آبادی ہماری 25 کروڑ کے لگ بھگ ہے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے یعنی نومینل جی ڈی پی وہ 341 بلین ہے، ٹریلین بھی نہیں، 1 ٹریلین بھی نہیں، 341 بلین ہماری اکانومی ہے. آبادی بہت بڑی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جس دور میں ہم رہتے ہیں معیشت کا اور اس حوالے سے بہتر پلاننگ کا، اور اس کے بعد دوسری چیز اس کے ساتھ ٹیکنالوجی کو اگر آپ نے سمجھنا ہو تو عرب ممالک کی ٹوٹل پاپولیشن 480 ملین ہے، 480 ملین ان کی پاپولیشن ہے، اور ان کے درمیان اکیلے اسرائیل کی 9 ملین ہے. 9 ملین اور 480 ملین، یہ عرب ورلڈ. میں عالم اسلام کی بات نہیں کرتا، عالم اسلام تو 2 بلین ہے، لیکن عرب ایک طرف 480 ملین اور ایک طرف 9 ملین. اس 9 ملین میں بھی ریکارڈ کی درستگی کے لیے 2 ملین مسلم ہیں، 2 ملین کے لگ بھگ وہاں پر مسلمان ہیں. اس کی پھر کبھی کسی وقت تفصیلات آپ اندازہ دے رہے کہاں 9 ملین اور کہاں 480 ملین. یہ ٹیکنالوجی ہے جو آپ کو لیڈ دیتی ہے، جو آپ کو پاور دیتی ہے. اور مجھے پلیز غلط نہ سمجھیں، نہ غلط کوٹ کریں. ہمارے بعض لوگ جذباتی نعرہ لگاتے ہیں اور ایمان کی قوت کی بات کرتے ہیں، تو میں بعض اوقات دوستوں کو کہتا ہوں کہ ہمارے ایمان کی قوت ایک ہے، وہ اصلی ایمان کی قوت، وہ ڈیبیٹیبل نہیں، لیکن جس درجے پہ ہم کھڑے ہیں اس ایمان کی قوت کا فجر کی نماز میں پتہ چلتا. آپ کسی بھی مسجد میں فجر کی نماز کے لیے چلے جائیں، اسی محلے کی عید کی نماز بھی دیکھیں اور اسی محلے کی فجر کی بھی دیکھیں، تو آپ کو اس ایمانی قوت کا پتہ چلے گا کہ ہم کس مقام پر جو دعویٰ کرتے ہیں اس میں ہم کتنے سچے ہیں اپنے دعوے میں. تو یہ بنیادی چیزیں ہم حقائق سے آنکھیں چراتے ہیں، ریالٹی سے. اب میں ورڈ کی طرف نہیں جاتا، غزہ کی صورتحال ایک ریالٹی ہے، وقت اجازت نہیں دیتا. میں نے ٹیکنالوجی کی بات کی، میں نے معیشت کی بات کی. اس وقت مڈل ایسٹ کی کیا صورتحال ہے میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا، کیونکہ ہم برطانیہ میں بیٹھے، برٹش مسلم الائنس. میں برٹن کی طرف آتا ہوں. برطانیہ میں ایک ہماری ویب سائٹ جو گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے، آپ پھر اس پہ چلے جائیں، یعنی انڈسپیوٹڈ، جس کو گورنمنٹ نے شائع کیا، اور وہ ویب سائٹ ہے ہماری MSC، ان کی جو سوشل موبلٹی کمیشن ہے ان کی رپورٹ ہے. اس رپورٹ کو آپ پڑھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ گورنمنٹ کی ویب سائٹ پہ آفیشیلی اس رپورٹ میں تسلیم کیا گیا ہے کہ یہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو ان کی فل پوٹینشل دکھانے کا موقع نہیں مل رہا. جو ان کی استعداد ہے، جو ان کی صلاحیت ہے، جو فل پوٹینشل ہے، زندگی کے ہر مرحلے پر انہیں یہ موقع نہیں مل رہا. اور انہوں نے پھر اس میں لکھا کہ اسکول سے لے کر کالج سے لے کر یونی سے لے کر ورک، زندگی کے جو شعبوں کو دیکھیں وہاں پر انہیں اپنی پوٹینشل دکھانے کا موقع نہیں ملتا. اور اس کی وجہ نسلی منافرت ہے، ریسزم ہے، اس کی وجہ تعصب ہے، نسلی منافرت ہے، عصبیت ہے، جس کی وجہ سے مسلمان. اور پھر آپ حیران ہوں گے کہ اس رپورٹ میں لکھا کہ اوورآل مسلمانوں کو موقع نہیں ملتا، مگر خصوصیت کے ساتھ پاکستانی اور بنگلہ دیشی کمیونٹی اس کا زیادہ شکار. ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر یہاں کی ایتھینٹک رپورٹس کہتی ہیں کہ آپ کو فل پوٹینشل دکھانے کا موقع نہیں ملا. یہ بات سچ ہے کہ برطانیہ میں ہماری آبادی تقریباً 4 کے لگ بھگ ہے، 4% کے لگ بھگ ہے. ہمارے ہاں کونسلرز بھی ہیں، ہمارے ہاں میئرز بھی ہیں، ہمارے یہ سیاستدان بیٹھے ہیں ان کو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں، اور ہمیں فخر ہونا چاہیے. کونسلر سے لے کر وزارت تک ہمارے بچے گئے ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئر بھی ہیں، زندگی کے ہر شعبے میں ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ اگر پروپورشن کو آپ دیکھیں تو ہمیں اس طرح فل پوٹینشل دکھانے کا موقع نہیں ملا. اور یہ رکاوٹیں ہیں جن کو گورنمنٹ لیول پہ تسلیم کیا جاتا ہے. آج ہماری حالت یہ ہے کہ مسلمانوں میں آپ یقین کریں کہ ہماری سوسائٹی میں پاپولیشن 4%،
لیکن جیلوں میں 22% ہے۔ اور آپ کو میں اس سے بھی اگلی حیرت کی بات بتاؤں، گزشتہ دو میں نوٹنگم گیا، وہاں پر مجھے ایک امام سے جو جیلوں میں کام کرتے ہیں ان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں سے میں نے پوچھا آپ کس جیل میں ہیں؟ تو ہاں میں بچوں کے ساتھ کام کرتا ہوں جو 8 سے لے کر 18 کی ایج تک کام کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا میں نے سنا ہے مسلمانوں کی تعداد سوسائٹی میں 4%، جیلوں میں 22%، تو بچوں کا کیا ایشو ہے؟ مجھے یقین کریں حیرت کی میری انتہا نہ رہی جب اس نے بتایا کہ ہماری ایوریج تو 22% ہے، مگر 8 سے لے کر 18 سال تک کے ہمارے بچوں کی پرسنٹیج جیلوں میں 44% ہے۔ 44% آپ کے بچے جیلوں میں ہیں۔ یہ وہ ہیں جو 8 سے لے کر 18 سال تک، جو آپ کا فیوچر ہے، آپ کا مستقبل ہے، آپ کا فخر ہے، آپ کی پہچان ہے۔ جس کمیونٹی کے، جس سوسائٹی کے 44% 8 سے 18 کے بچے جیلوں میں ہوں، گینگز کی وجہ سے، ڈرگ کی وجہ سے، کرمینل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، اس قوم کا مستقبل تو جیلوں میں پڑ رہا ہے۔ وہ یونیورسٹیوں میں کب جائے گا، کالجوں میں کب جائے گا؟ یہ ایم سی بی نے رپورٹ شائع کی تھی۔ ہمارے ہاں طہارت اور پاکیزگی، ہمارا فقہ کا ہر چیپٹر طہارت سے شروع ہوتا ہے، اور پانی کی طہارت سے لے کر نظر، ہاتھ۔ آپ کو پتہ ہے کہ طہارت کی چیپٹر سے اپنی فقہ شروع کرنے والوں، یہاں کے اعداد و شمار اور ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 70% آپ کے بچے شادی سے باہر ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوئے۔ 2/3 کا انہوں نے کہا، 2/3 جو تقریباً 66 سے 70% بنتے ہیں، آپ کے نوجوان بچے بچیاں شادی سے باہر تعلقات قائم ہوئے ہیں۔ جس سوسائٹی میں طہارت کا، کلچر کا، ویلیوز کا اتنا مان ہو، اس سوسائٹی کے لوگوں کے بارے میں یہ رپورٹ ہے۔ وہ نوجوان جو شادی سے باہر 70 یا 66% تعلقات بیونڈ اس مقدس رشتے کے تعلقات میں رہتے ہوں، جن کے 44% نوجوان کرائم کی وجہ سے جیلوں میں بستے ہوں، وہ اگر اب بھی عیدوں پہ لڑتے ہو تو پھر ان کا اللہ حافظ ہے۔ ان کی اگر پریارٹی اب بھی فقط عیدین رہ جائیں تو وہ پھر اس قوم کو کون جگائے گا؟ آپ کی پوری نسل ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ اور جس کی طرف ڈاکٹر شہزاد صاحب نے اشارہ کیا، ایک رپورٹ تھی آج سے 8 سال پہلے، اب اس میں اضافہ ہوگا۔ اب انہوں نے 40% کا کہا کہ صرف برطانیہ میں سالانہ 10,000 لوگ اسلام چھوڑ کر ایتھیسٹ ہو رہے ہیں۔ سالانہ 10,000 اسلام چھوڑ کر وہ ایتھیسٹ بن رہے ہیں۔ ہر دن اس میں اضافہ، اور آپ کو اس سے بڑا شوق لگنا چاہیے کہ عام بندہ اتنا ایتھیسٹ نہیں بن رہا، بابا جی ایتھیسٹ نہیں بن رہا۔ آپ کی کریم جو کالج اور یونی میں جاتی ہے، جس نے آپ کو ریپریزینٹ کرنا ہے ورلڈ لیول پر، آپ کا وہ نوجوان جو ڈگری ہولڈر ہے، یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے، وہاں پہ پرسنٹیج 40% کی وہ بات کرتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، جب آپ کا پڑھا لکھا طبقہ اس قدر، آپ اپنے مسجد کے 4 نمازیوں پر تو خوش ہوں گے اور خوش ہونا چاہیے، مگر آپ کی کریم یونیورسٹی میں الحاد کا شکار ہو رہی ہے، بے رہروی کا شکار ہو رہی ہے، اور جو بے رہروی اور الحاد سے بچ گئے وہ اپنے آپ کو سوبر کہتے ہیں، باقی ڈرگ میں جا رہی ہے، باقی گینگ وار میں جا رہی ہے۔ یہ وہ ایشوز تھے جو ہمیں برٹش مسلم الائنس کے پلیٹ فارم سے ڈسکس کرنے تھے۔ اور آپ کہیں گے کہ یہ تو آپ نے وہ باتیں کی، علماء کا اسے کیا تعلق؟ یہ میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ بعض اوقات چیزیں جب بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اٹ از irrelevant۔ میں سمجھتا ہوں ریلیونٹ۔ وائی؟ میرے نزدیک حضور کی وہ حدیث کہ مر رہا منکم منکرا فلیغیر بیدی فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ میرے نزدیک اس کی ایک ایکسپلینیشن یہ بھی ہے، میں نہیں کہتا کل ایکسپلینیشن ہے، کہ وہ لوگ جو پیپل آف اتھارٹی ہیں، جیسے جج صاحب اگر عدالت میں بیٹھے ہوں جب، تو وہ اس کو نافذ کرے۔ بیتی، وہ جو اتھارٹی والا ہے، پاور والا ہے، وہ تو اتھارٹی استعمال کرے۔ وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ۔ لیکن ہم لوگ جن کے پاس اتھارٹی نہیں ہے، قوت نافذہ نہیں ہے، ہمارے پاس بولنے کی پاور ہے، ہمارے پاس ممبر ہے، ہمارے پاس محراب ہے، ہمارے پاس پولیٹیکل پلیٹ فارم ہے، ہمارے پاس سوشل ایکٹیوسٹ کے ساتھ سوشل پلیٹ فارم، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے ساتھ اور پولیٹیکل پلیٹ فارم، ریلیجیس اسکالر کے پاس ممبر رسول ہے۔
اللہ کا واسطہ کبھی آپ نے سوچا کہ اس فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، وہ جو مجھے اپنا فریضہ ادا کرنا تھا، جو مصطفیٰ نے میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ بولنے والوں نے اپنی زبان سے کیا کرنا ہے، کیا ہم نے وہ فریضہ ادا کیا؟ کیا ہمارے جمعے کے خطابات، کیا ہماری محافل کی جو نشستیں ہیں، کیا ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ ان چیزوں کو جس کا ہماری فیوچر کے ساتھ، ہماری بقا کے ساتھ، ہماری شناخت کے ساتھ تعلق ہے، کبھی ہم نے ان کو ڈسکس کیا؟ ہمارے موضوعات کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا شعر وہ کہلاتا ہے جو سوشل میڈیا میں جس کو اٹھتا ہوا موضوع دیکھے وہ اس میں کود کر کھڑا ہو جائے اور اسے پوچھے کہ تم جیسا سمجھدار آدمی اس ٹاپک میں کیوں کود کر کھڑا، یہ تو بڑا بوجھا سا ٹاپک ہے. کہتے نہیں سوشل میڈیا بڑا شور ہے. تو سوشل میڈیا، میں نے کبھی ایک ساتھی کو کہا، میں نے کہا اگر سوشل میڈیا تمہیں ڈرائیو کر رہا ہے کسی موضوع کو اچھالنے کا اور کسی موضوع میں اپنی تمام کر سوبرنس اور اپنی سوشل یا پولیٹیکل یا ریلیجس آئیڈی کے باوجود اس میں کھڑے ہونے کا، تو پھر میں نے کہا سوشل میڈیا تو وہ ہے کہ اس میں راحت کا اور چاہت کا کوئی فرق نہیں رہتا. راحت بھی سنگر ہے اور چاہت بھی سنگر ہے. تو اگر سوشل میڈیا آپ کا ڈرائیو ہوگا تو پھر جہاں راحت مشہور ہے وہاں چاہت مشہور. آپ نے کوئی کرائٹیریا بنانا ہے، اپنی سوبرنس بھی دیکھنی ہے، آپ نے اپنی کریڈیبلٹی بھی دیکھنی ہے کہ کیا یہ موضوع میرے لائق ہے کہ نہیں کہ میں اس میں کودوں. سوشل میڈیا دن کو گرم رات کو ٹھنڈا، اس کے پیچھے اور موٹیویشن ڈرائیو ہوتے ہیں. اللہ کا واسطہ آپ لوگ لیڈر ہیں، آپ لوگ کمان کرنے والے، لیڈ کرنے والے لوگ ہیں. اگر لیڈر ہی سوشل میڈیا کے سیلاب میں بہہ جائے تو اس قوم کی صحیح رہنمائی کون کرے گا؟ اسی لیے ہمارے سارے ٹاپک جو مین ٹاپک ہیں اس سے ہماری نظر ہٹی ہے. ایوری سنگل ارلی ان دا مارننگ اور چوائس آف دا ٹاپک از سوشل میڈیا. جو دوسرے رہ گئے وہ پھر اسٹیریو ٹائپ ہیں. چونکہ اساں پہلے کرنے سنتی ہن بھی ایسا ہے کرنا ہے. میں کہتا ہوں کہ نہیں، وقت اور حالات کے تقاضوں کو سمجھو. میں ایک بات کروں، مفتیان کرام اگر مائک نہ کریں، وہ ہمارے ایک مفتی صاحب تھے، ان سے جب بھی سوال ہوتا تھا، اگلا بندہ جب سوال و جواب زیادہ کرتا تھا تو وہ جان چھوڑانے کے لیے کہتے تھے ہم دین بتاتے ہیں، ہم دین بناتے نہیں ہیں. جاؤ ہم دین بتاتے ہیں، ہم دین بناتے نہیں ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ خدا کے حضرت اللہ نام، وہ بیچارہ بھی آپ سے دین بنانے کا نہیں پوچھ رہا، وہ یہ کہتا ہے کہ وہ اجتہاد کدھر گیا، وہ سعی کدھر گئی، وہ جدید مسائل پہ تحقیق کدھر گئی، وہ جدید مسائل پہ ریسرچ کدھر گئی. کوئی آپ کو دین بنانے کا نہیں کہتا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. لیکن اللہ کا واسطہ اس ایک جملے میں وہ سارے راستے تو قوم پر نہ بند کرو جو ان کو وقت اور حالات کے تقاضوں کے مطابق چلنا سکھاتے ہیں. یہ ہمارے مسائل ہیں. میرے نزدیک ان کا حل ایک ہی ہے. ہم نے سوشل میڈیا کی رو میں نہیں بہنا. ہم نے بالکل اسٹیریو ٹائپ ہو کر ان چیلنجز کا مقابلہ نہیں کرنا. ہم نے سوکر لوگوں کو، ریپریزنٹیٹیو آف دا سوسائٹی کو اکٹھا کرنا ہے اور ان سے کہنا ہے کہ اللہ کا واسطہ پریارٹیز بنائیں کہ اصل موضوع کیا ہے جس سے آپ نے بات شروع کر. میرے نزدیک وہ چیزیں جو میرے نوجوانوں کی تباہی کا باعث بنتی ہیں وہ پریارٹی ہو. آپ حضرت قبلہ پیر صاحب یہاں تشریف فرمائیں. بعض اوقات آپ جب کوئی بات کرتے ہیں تو کوئی اس کو ذاتی لے لیتا ہے، کوئی اس کو خاص تناظر میں لیتا ہے، حالانکہ وہ بات جنرل پوائنٹ آف ویو سے ہوتی ہے. مثلا میں جنرل پوائنٹ آف ویو سے یہ کہنے میں حق پہ جانب ہوں کہ یہاں کے سوسائٹی نے مذہبی معاملات میں سب سے زیادہ اعتماد پیروں پر، پیران نظام پر کیا، اس کے بعد علماء کرام پر کیا. لیکن کیا ہم ایمانداری سے اینالائز کر سکتے ہیں کہ جتنا اعتماد قوم نے ہم پر کیا، کیا ہم نے اتنا ڈیلیور کیا؟ کیا علماء ایمانداری سے اپنا اینالائز کر سکتے ہیں کہ جتنا اعتماد اور ٹرسٹ قوم نے ہم پر کیا، کیا ہم نے اتنا ڈیلیور کیا؟ دیر آر آلویز ایکسیپشن. اور یہ بات کوئی ڈیلیور نہیں کیا. لیٹ می کمپلیٹ اٹ. یس، نو ون از کلیئرنگ. آج یہ بات میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کہیں گے پیروں کی بات، تو دیر آر آلویز ایکسیپشنز. میں قبلہ پیر سلطان نیاز الحسن صاحب کا ہاتھ پکڑ کر فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ پیروں میں پیر ہے جس نے یہاں جب لوگوں نے اعتماد کیے تو برطانیہ میں انہوں نے 22 ادارے بنائے. لوگوں نے ان پر اعتماد کیے، انہوں نے انسٹیٹیوٹ قائم کیے. لوگوں نے ان پر اعتماد کیے، انہوں نے ایجوکیشن سینٹر قائم کی. لوگوں نے ان پر اعتماد کیے، انہوں نے سوشل نیٹ ورک قائم کیا.
یہاں بہت بڑے بڑے علماء مفتی کہلانے والے یہاں پر اس برطانیہ میں آج ان کی اس وسعت نظری اور مستقبل کے حوالے سے ان کی فکر اور سوچ تھی کہ یہاں پر خدمات سر انجام دیتے. تو دیر آر آلویز ایکسیپشن. ہم انکار نہیں کرتے. جب ہم بات کرتے ہیں تو اوور آل کرتے ہیں, کوئی اس کو پرسنل نہ لے. ہم جب اوور آل کہتے ہیں کہ جتنا ٹرسٹ قوم نے پیروں پر کیا, اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہیں کیا انہوں نے اتنا ڈیلیور کیا؟ ہر ایک ایمانداری سے کہے گا کہ ڈیلیور نہیں کیا. جتنا ٹرسٹ علماء پر کیا, کیا اتنا ڈیلیور کیا؟ ایمانداری کے ساتھ دھارے. تو آج ہمارے لیے المیہ ہے کہ آج ہماری وہ جو ایک 11ویں کی محفل, آپ اہل سنت کی بات کرتے ہیں, میں تو بڑی بات کرتا ہوں, لیکن حقیقت کی طرف آئیں. ایک 11ویں کی محفل آپ کی مسجدیں بھری ہوتی تھیں. آج ہمارے علامہ صاحب سامنے تشریف فرمائیں, آج کے 10 سال پہلے کی محفل اور آج کی محفل پوری ایمانداری سے بتائیں کہ اس محفل میں تعداد کدھر گئی, اس محفل کا وہ رنگ کدھر گیا. وہ جو ہماری ریگولر محفلیں ہیں, وہی نام ہے, وہی عنوان ہے, وہی ٹائٹل ہے, وہ مسجدیں خالی کیوں ہو گئی؟ ہم نے احساس نہیں کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ وہ کسی بڑے تھنکر نے کہا تھا, اور یہ میری آخری بات ہے, ایک وقت آئے گا, کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی کوشش کی کہ یونیورسٹی کے بہت بڑے پروفیسر جو بہت اعلیٰ فلسفہ بیان کرتے تھے پر اپنے انداز سے, وہ بہت بڑا ان کا نام تھا, کہتے ہیں ان کو ہم نے دعوت کے لیے بلایا. جب ہم نے انہیں لیکچر کے لیے دعوت دی کسی فلسفیانہ ٹاپک پر گفتگو کے لیے, وہ فلسفی آدمی تھے, اپنی دنیا میں لگے رہتے تھے, ان کی زبان, ان کی پرواز, اور کہتے ہیں ہم نے یونیورسٹی کے ٹاپ کے چند ٹیچر اور ٹاپ کے اسٹوڈنٹ ان کے سامنے بٹھائے جو تقریباً 20-22 تھے. حضرت نے فلسفہ شروع کی آنکھیں بند کر کے, چلتے چلتے کہتے ہیں ایک بندہ چلا گیا, دوسرا چلا گیا, تیسرا چلا گیا. جب کافی اٹھنے لگے تو ایک نے ہمت کی, حضرت کا ہاتھ دبا کر کہا کہ حضور اگر مختصر کریں, تو کہتے ہیں انہوں نے کہا نہیں, اب تھوڑی بات رہ گئی ہے. تو جو صدر مجلس تھا اس نے کہا حضور بندے بھی تھوڑی رہ گئے. اور وہ تھوڑے کتنے تھے؟ وہ کہتے ہیں 2 ہم منتظمین تھے اور ایک صدر مجلس تھے, باقی ایک بھی نہیں تھا, باقی سب چلے گئے. صدر مجلس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور 2 ہم نے انتظام کیا تھا, کہتے چوتھا بندہ وہاں نہ رہا. تو آپ کی بات بڑی قیمتی ہوگی, قرآن حق ہوگا. یہ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ کلام میں فرق نہیں ہوتا میسیج, لیکن اگر آپ اسے وقت کے تقاضوں کے مطابق ڈیلیور نہیں کریں گے تو آپ اسے سمجھا بھی نہیں سکیں گے. ہمیں اپنی روش کو بدلنا ہوگا. یہ ہے میرا لائے عمل کہ آئیے اس نہج پر اگر آپ سوچنے کو تیار ہیں تو میں آگے بڑھنے کو تیار ہوں, خادم بن کر ان بزرگوں کی سرپرستی میں. اور اگر تساں نے مسائل اوہی نے جڑے 60s دینے تساں اتھر شروع کرنا ہے, تو پھر اس کے لیے تو آپ کے پاس وافر مقدار میں افراد دستیاب ہیں. ہم بھی نکمے ہیں, اسی سمندر میں تیرتے رہیں گے. اگر بدلنا ہے تو اس طرح بدلنا ہوگا جیسے اس وقت پیر سلطان نیاز الحسن نکلے تھے اور بدلا تھا, اور سب نے بغیر لومۃ لائم کے, اس وقت بھی رکاوٹیں تھی مگر یہ کھڑے ہوئے تھے. آج بھی اگر اس جیسی شخصیات کھڑی نہ ہو تو میں یقین کر سکتا ہوں کہ کوئی اچھا رزلٹ نہیں نکل سکتا. آپ کے پیچھے ڈرائیونگ فورس چاہیے, سمجھدار لوگ جن کا کام گراؤنڈ پر بولتا ہو, وہ بندے آپ کو چاہیے. یہ میری گزارش ہے, یہ میرا لائے عمل ہے کہ ہم آگے بڑھنے کو اور کامن نیشنل ایشوز کی پریورٹی لسٹ بنا کر اس پر کام کرنے کے لیے ہمیں نکلنا ہے. ان میں سے ایک ریلیجیس ایشو, ایک سوشل ایشو, ایک آپ کا پولیٹیکل ایشو جس کا تعلق ہماری کمیونٹی کے ساتھ ہو, امت کے ساتھ ہو, اس پر ہمیں برٹش مسلم الائنس کو چلانا ہے. بس یہی میری گزارش ہے.